الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو تمام جسم کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے۔ دوسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے ہیں تمہارے شکل و صورت کو، نہیں دیکھتے ہیں تمہارے مال پیسے کو، بلکہ وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ معلوم ہوا کہ انسان کے دل کے بننے سے انسان کے اعمال بن جاتے ہیں، اور دل کے بگڑنے سے انسان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ یہ دل انسان کے لیے صدر مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، گویا ایک دل رحمان کے لیے ہو اور ایک شیطان کے لیے ہو۔ نہیں، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ انسان کی یہ کوشش ہو کہ اللہ کی یاد سے دل معطر رہے، اس دل میں انابت اللہ اور رجوع اللہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں جو بنا ہوا دل لائے گا وہ اس کے کام آئے گا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی بے پارگ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے دل کا سودا چاہتے ہیں کہ تو مجھے اپنا دل دے دے، اس کے بدلے میں نے اپنی جنت کو تیرے حوالے کر دیا۔ ذرا سوچے، ہم اپنے 1 روپے کے عوض داغی سیب قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں کے بدلے میں اس داغی دل کو کیسے قبول کریں گے؟ اسی لیے فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جو سالم دل لایا، یعنی وہ دل جو غیر کے محبت سے پاک ہو، غیر کے اثرات سے محفوظ ہو، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ ایسا دل اسے کام آئے گا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، محشر کے روز جو سینوں میں ہوگا ہم کھول کھول کر باہر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی کیفیت کو دیکھیں گے، دل میں محبت الہی موجود ہے کہ نہیں۔ دل میں مال کی محبت زیادہ ہے یا مالک و خالق کی محبت زیادہ ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، انسان کا دل زمین کی مانند ہے۔ انسان اگر زمین پر بہت عرصہ کاشت نہ کرے، محنت نہ کرے تو وہ بنجر ہو جاتی ہے اور وہ زمین پیداوار چھوڑ دیتی ہے۔ اسی لیے کہ اس پر محنت نہیں ہوئی وہ زمین سخت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ انسان جب اس دل پر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو رفتہ رفتہ یہ دل سخت ہو جاتا ہے
اور جب دل سخت ہوتا ہے تو ایسا کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر یہ پتھروں کی مانند ہو گئے بلکہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بے شک پتھروں سے نہریں جاری ہو جایا کرتی ہے، اور جب پتھر پھٹتا ہے تو بسا اوقات اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ لیکن اے انسان، جب تیرا دل سخت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتا نہیں ہے۔ پتھر بھی دل کی اس سختی پر شرماتے ہیں۔ انسان کے پاس یہی سرمایہ ہے، اسے بنا لے تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا، اسے بگاڑ لے تو پھر یہ انسان بالکل ناکام ہو گیا۔ غفلت بھری زندگی گزارنے سے انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، بالکل اندھا، ایسا اندھا کہ یہ نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک آدمی کی بینائی نہ ہو، وہ آدمی دوست اور دشمن میں فرق نہیں کر سکتا، اندھیرے اور اجالے میں تمیز نہیں کر سکتا، پہچان نہیں سکتا کہ کون سی چیز نفع دینے والی ہے، کون سی چیز نقصان دینے والی ہے۔ اسی طرح جب دل اندھا ہوتا ہے تو وہ انسان بڑے سے بڑے گناہ کر لیتا ہے، مگر اس کے سر پر جو بھی نہیں رہتی کہ میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی بھی ہے یا نہیں کی۔ اس کو نیک آدمی کی صحبت اچھی نہیں لگتی، برے آدمیوں کی صحبت اسے اچھی لگتی ہے۔ اب اسے دوست اور دشمن کی تمیز نہ رہی، اب اسے نیکی اور بدی میں تمیز نہ رہی، اب اسے اندھیرے اور اجالے کا فرق نہ معلوم ہوا، کیونکہ دل اندھا ہو چکا ہے۔ ایک قوم ایسی گزری کہ اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے کہا انہم کانوا قوما امین، وہ اندھی قوم تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ظاہر سے نابینا تھے؟ جی نہیں، روایات میں کسی قوم کے بارے میں ایسا نہیں آتا کہ وہ سارے کے سارے اندھے ہوں۔ ہاں، ایک قوم ایسی گزری جس نے اپنے نبی کا فرما بردار نہ مانا، نبی کے حکم کو نہ مانا، نہ اس پر ایمان لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا قوما عمین، وہ اندھی قوم تھی، اس نے اپنے نبی کو نہ پہچانا، اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانا اور ایمان کو نہ اپنایا، انہیں اندھی قوم کہا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو اس دن دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ جو دنیا میں نابینا ہے اس کو آخرت میں بھی نابینا